الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے آپ تھوڑا سا یہ سماعت کر چکے ہیں دوسری آیت کے شان نزول کے اعتبار سے، اس میں کچھ بیان کرنے کے لیے بھی باقی تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے۔ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا پہ تشریف فرما ہوئے ہیں، ہر نبی کا دشمن ہوا ہے، ہر نبی کا دشمن ہوا ہے، انہوں نے دشمنی کی ہے۔ کسی چیز کی عظمت اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اب دیکھیے، روشنی کی قدر تب ہوگی جب اندھیرا ہوگا۔ وہ جو دشمنان انبیاء تھے وہ دشمنی کرتے تھے تو ان کی عظمت تبھی ظاہر ہوئی کہ وہ غلط کرنے والے ہیں اور یہ صحیح کرنے والے ہیں۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب نے سجدہ کیا تھا، مگر شیطان نے کہا تھا میں نہیں کرتا، انا خیر۔ اب اس نے مخالفت کی ہے۔ جب مخالفت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بڑھ کر جناب آدم علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا۔ بسا اوقات وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، شاید اس موضوع پر بڑا سوٹیبل ہے۔ وہ کہتے ہیں تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ کہتے ہیں مخالف ہوا جو آتی ہے نا، اس سے دیکھ کے گھبرانا نہیں۔ وہ جو مخالفت ہوتی ہے، فرمایا یہ تو تمہیں اونچا اڑانے کے لیے آتی ہے۔ اب دیکھیے حضور نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کیسے ظاہر ہوتی ہے اگر دشمنان رسول نہ ہوتے۔ دشمنان رسول نے حضور کی مخالفت کی، صحابہ نے محبت کا اظہار کیا، انہوں نے حملے کیے، انہوں نے محبت سے اپنے سینے پیش کیے۔ جب انہوں دوسری طرف سے مخالفت ہوئی، یہاں سے حضور علیہ السلام کی غلامی اختیار کی گئی، تو اب دیکھیے باطل نے مٹنا ہی ہوتا ہے، جو باطل ہے اس نے خراب ہونا ہی ہوتا ہے۔ اذا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان، حق آیا باطل بھاگ گیا، باطل نے بھاگنا۔ باطل کی کوئی ٹانگیں نہیں ہے، کوئی اس کی بنیاد نہیں ہوتی، وہ ایک سمجھ لے ایک ہوا سی آئی اور ختم ہوگی۔ حق وہ ہے جو ہمیشہ رہتا ہے۔ اب وہ دشمن جنہوں نے اس دور میں دشمنی کی تھی اصحاب رسول سے حضور کی محبت کی وجہ سے، وہ تو مٹ چکے۔ شاید ان میں سے چند ایک کے معروف ہوں گے جن کے نام ہے، باقی وہ جنگ میں جو 1000 بندے آئے تھے، کتنوں کا نام یاد ہے؟ مگر وہ جنہوں نے غلامی کی تھی، آج بھی بمرو میں تذکرہ انہی کا ہی ہوتا ہے، قرآن میں ذکر انہی کا ہے، حدیث میں شان انہی کی بیان کی گئی ہے۔ اب ہوئی مخالفت ہے۔ مخالفت بسا اوقات جو ہے یہ انسان کو کمزور نہیں کرتی، مخالفت کی وجہ سے بندے کا ایمانی جذبہ بڑھتا ہے، طاقت بڑھتی ہے، بندے کے اندر ذوق بڑھتا ہے۔ جب انسان کو یقین ہو کہ میں حق پہ ہوں تو اس کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا۔ یہ فرمائے گا یہ جو اللہ کے بندے ہیں
رب فرماتے ہیں ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں، ہر نبی کے دشمن بنائے۔ اب دشمن تو شیطان بھی رہا ہے، دشمن شیطان بھی رہا ہے۔ آگے یہ لفظ بار بار سمجھنے کے ہیں، غور کرنے کے ہیں، اور انسان بھی ہے، انسان بھی دشمن ہے اور شیطان بھی دشمن ہے۔ مگر اس میں جو سمجھنے کی بات یہ ہے، اللہ نے انسانوں کو بھی شیطان کہا ہے اور اس شیطان کو بھی، جنوں میں بھی شیطان ہے، انسانوں میں بھی شیطان ہے۔ اب اس پر مفسرین کرام نے بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں، اگر اس کو چھیڑیں گے تو وقت درکار ہے، مگر مختصر اور جامع جو ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے پیغام کی مخالفت کی اور مخالفت کی طرف دعوت دی، وہ انسانوں میں شیطان ہے، وہ انسانوں میں، اور جنہوں نے حق کو حق جانا اور حق کی دعوت دی، حق کی وہ بھی انسان ہی ہیں، مگر وہ رحمت والے انسان ہیں، ان کے وجود باعث رحمت ہوتے ہیں، باعث۔ اب دیکھیے اس پر حضور مفتی احمد یارحمہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی بے باکانہ تبصرہ ہے آپ کا تفسیر نعیمی میں۔ آپ فرماتے ہیں کچھ شیطان مولویوں کے روپ میں ہیں، کچھ شیطان پیروں کے روپ میں ہیں۔ فرمایا جب دعوت الی الحق نہیں ہے، حق کی طرف دعوت نہیں ہے کسی مولوی کی یا کسی پیر صاحب کی دعوت جو ہے وہ حق کی طرف نہیں ہے، فرمایا وہ تو جبے میں چھپا ہوا شیطان ہے۔ اور بسا اوقات فرمایا کہ شاید وہ مزدور ہو، ریڑھی چلانے والا ہو، سارا دن جو ہے وہ کاشتکاری کرنے والا ہو، مگر جس کو بھی سے ملتا ہے اسے محبت رسول کا درس دیتا ہے، اسے دعوت دیتا ہے، خیر کی اچھائی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ کہا شاید وہ جبے دستار میں چھپا ہوا انسان شیطان ہو، اور شاید یہ بظاہر ایک جس کو ہمارے ہاں پاٹھی کہہ دیتے ہیں، کہا یہ بندہ اس پر نہ جانے اللہ کی کیسے انوار و تجلیات کی بارش ہو، کیونکہ ہر بندہ اپنی دعوت سے پہچانا جاتا ہے، اپنی دعوت سے پہچانا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبیوں کی دعوت کیا تھی؟ حق پہنچانا۔ کیا پہنچانا؟ اس میں مخالفت بھی ہوتی ہے، دوست بھی مل جاتے ہیں اور مخالف بھی ٹھیک ٹھاک مل جاتے ہیں۔ اب دیکھیں پیغام میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا ہے یا انسانیت کو دیا ہے، اس سے بڑا تو پیغام ہے ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا پیغام کوئی نہیں۔ مگر جس طرح حضور کی مخالفت ہوئی ہے ایسی کسی کی بھی نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس کا کوئی مخالف نہیں ہے، جس کا کوئی، یہ مفتی احمد یارحمہ نعیمی رحمۃ اللہ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے، جس کا کوئی مخالف نہیں ہے، مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی احمد یارحمہ نعیمی فرمایا سمجھ لیں کہ اس کے اندر کہیں شیطانیت ہے کامل۔ آج ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جی، مولوی صاحب وہ بولا جی جڑا کسی نے کچھ نہ کہے، یہ ایک ٹرم بولی جائے بھائی، علامہ صاحب وہ اچھے ہیں جو کسی کو کچھ نہ کہیں۔ اس دنیا میں سب سے بڑے علامہ صاحب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو کہا گیا تھا باقاعدہ طور پر جی آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، اپنی دعوت پوری کریں مگر ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں۔ تو جواب پتہ کیا آیا تھا؟ حضور نے فرمایا سورج ایک ہاتھ پہ رکھو، چاند ایک ہاتھ پہ رکھو، کائنات کے خزانے میرے قدموں میں ڈال دو، فرمایا پھر بھی کہوں گا تمہارے بت جھوٹے ہیں، میرا رب سچا ہے۔ اب حضور سے بڑا علامہ صاحب کون ہے؟ علم جس کو ملا نا، جس جو بھی کوئی ممبر پہ بیٹھتا ہے، تقریر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، یا کوئی پیر صاحب ہیں کسی کو جو ہے وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ میرے آقا کی عطا ہے، آقا کی عطا ہے، وہ ایک ذرہ سا ان کو نصیب ہوا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ میں ایسے کرتی ہوں، میں ایسے کرتی ہوں۔ مگر کریم آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ کامل ترین ہے، کامل، مگر مخالفت کتنی ہے؟ اللہ، قتل کی سازشیں حضور کی ہوئی ہیں، حضور کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ اگر ہم شعب ابی طالب میں جو وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا ہے، اگر ہم اسی کو پڑھیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔
اگر اندر ایمان ہو تو ہم عجیب کیفیت میں چلے جائیں کہ وہ کیا دور تھا، 2.5 سال۔ آج تو بندہ 2.5 دن کو نہیں گزارتا، 2.5 سال سوشل بائیکاٹ ہے، کوئی محلے میں، علاقے میں، شہر میں کوئی بندہ بولتا ہی نہیں، نہ غم میں شامل ہے نہ خوشی میں شامل ہے، کوئی دکاندار سودا دیتا نہیں ہے، منڈی میں جاتے ہیں تو وہ منڈی سے مال، پیسے بھی ہیں لینے کو تیار، کوئی بندہ کہتا نہیں جی آپ سے بائیکاٹ، سودا ہے مگر آپ کو دینا۔ اور کبھی پڑھیں تو عجیب کیفیت ہے کہ ان غلاموں کی غلامی پہ قربان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آقا ہونے پہ قربان۔ وہ گھاس کی جڑیں، ایک تو کہتے ہیں فلاں نے گھاس کی جڑیں کھا کے گزار کیا، واقعہ ہی حضور کے صحابہ نے گھاس کی جڑیں کھائی ہیں، گھاس کی جڑیں کھائی ہیں وہ، اور اس کھا کر جو ہے وہ کہا نہیں، انہوں نے کہا کہ ابھی آئے جناب ابھی آئے، 2.5 سال گزر گئے ہیں۔ کتنے سال؟ 2.5 سال گزرے، 2.5 سال کے بعد بھی مگر پیغام میں کہیں کمی نہیں آئی۔ آپ کے جو پیغام حق تھا وہ ویسا ہی کا ویسا ہی ہے کہیں، اور صحابہ کے ایمان میں کمی کوئی نہیں آئی، انہوں نے بھی ڈٹ کے کہا یا رسول اللہ ادھر ہی گزارا کر لیں گے، لیکن حق حق ہے، حق۔ اب یہ وہ قرآن پاک میں نا ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، مشکل آتی ہے، جو بھی کام شروع کریں گے آپ اچھائی کا، مشکل آئے گی، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ پھر وہی تھے جنہیں 2.5 سال تک کھانا میسر نہیں آیا، 2.5 سال تک سوشل بائیکاٹ کو برداشت کیا، پھر یہ وہی صحابہ ہیں کیسو کسرا کے ساری دولت ان کے قدموں میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ پیغام مخالفت، اس سے کبھی گھبرانا، اگر آپ حق پر ہیں، اگر آپ سچائی کے ساتھ، تو کبھی بھی اپنے آپ کو، ساری دنیا بھی مخالف ہو جائیں، ساری، جب آپ کو پتہ ہے بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں، قرآن کے مطابق کہہ رہا ہوں، حدیث کے مطابق کہہ رہا ہوں، جو پیغام رسول ہے وہ ساری دنیا مخالفت کرے۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتی ہے وہ جی آپ منع کرتے ہیں جی یہ شادی پہ یہ فلاں کام نہیں کرتا، ساری دنیا کرتی رہتی، کیوں بلال صاحب تھوڑی تے نیڑے ہوئے نا، تو وہ ساری دنیا کرتی ہے جی، اب کیا کریں؟ تو اب جب کرنا ہے تو اب کرنا، بھائی کرتے ہیں وہ کرتے نہیں، مگر میرے آقا نے تو اجازت کوئی نہیں دی۔ ابھی دیکھیں نا آج ہمارے یہاں پیر صاحب، ہم بندے جو نا وہ اپنے پیر صاحب کی غلطی کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر رہے ہوتے جی، ان کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، اور جی ہمارے پیر صاحب ہیں انہوں نے ایسا کیا ویسے کیا، یہ نہیں ہوتا۔ پیر کا، کسی پیر کا کوئی کلمہ نہیں پڑھا ہوا، کلمہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے نام سنا ہوا حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بزرگ ہیں بڑے صغیر میں، جن کے پاس جو ہے علامہ اقبال جیسے لوگ جوتیاں اتار کے آیا کرتے۔ آپ کے مرشد خانہ ہے کوٹلہ شریف، جو آپ کے پیر و مرشد ہے، ان کا نام ہے حضرت امیر الدین، حضرت میاں امیر الدین۔ حضرت میاں امیر الدین آپ سے ملنے کے لیے آئے، حضرت میاں شیر محمد شرک رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ آپ جس تانگے پہ بیٹھ کے نا، تانگے کی وہ جو پہیا تھا نا، اس کے ساتھ ایک گھنگرو لگا ہوا، ایک، اب ہمارے ہاں تو پیر صاحب کی گاڑی پہنچے، میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ نے وہ گھنگرو توڑ دیا، وہ گھنگرو توڑ دیا۔ جن کی حق کی طرف دعوت ہوتی ہیں وہ غصہ نہیں کرتے۔ پیر صاحب کہتے ہیں، امیر الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیر محمد تو نے گھنگرو توڑ دیا، کیوں توڑا؟ کہا یہ تو حضور کی سنت کی مخالفت ہے، یہ تو حضور کی سنت کی مخالفت ہے، اور حضور سے ایسا ثابت نہیں ہے، تو میں نے توڑ دیا، آپ ہمارے پیر صاحب ہیں۔ تو حضرت امیر الدین نے ہاتھ اٹھا کے، یا اللہ ہر پیر کو ایسے مرید دے، ہر پیر کو ایسے مرید عطا کر کہ جو پیر کی غلطی کو جو ہے وہ دفاع نہ کرے، بلکہ غلطی پیر صاحب کی بھی ہو تو غلطی ہے، غلطی یہ چیز شریعت کے سامنے کوئی نہیں بڑا جی، شریعت کے سامنے مخالفت شریعت کی نہ ہو، مخالفت۔ اب دیکھو کتنا بڑا لفظ ہے، اگر ہم غور کریں تو جتنا کریں گے اتنا ہی گم ہو جائیں گے۔ بھائی وہ شیطان ہے انسان کے روپ میں جو شریعت کی مخالفت کر رہا ہے،
کون ہے؟ شیاطین الانس والجن، رب فرماتے ہیں انسانوں اور جنوں میں شیطان ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ بندے بظاہر بندوں کے روپ میں ہوتے ہیں مگر حقیقت کام کی وجہ سے وہ شیطان بن چکے ہوتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو، اب دیکھیں کتنی بڑی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام عطا فرمایا، کیا کر رہے ہو جی؟ حضور کا دین پڑھا رہے ہو، سیکھ رہے ہو قرآن، سب سے بہترین، سب سے بہترین۔ اب بظاہر تو ہم قرآن پاک کھول کے بیٹھے ہیں، علم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اب یہ بظاہر گلی محلے میں ایک چھوٹا سا کام ہوگا مگر حقیقت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ کلاس نہیں ہے، یہ جنت کی کیاری ہے، گزرو تو فرمایا چر لو۔ اب دیکھیں ہم پڑھ تو قرآن و حدیث رہے ہیں مگر مزہ کیا لے رہے ہیں؟ فرمایا جو جنت کی کیاری میں بیٹھ کے کھانے پینے کا مزہ نا، وہ یہ مزہ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آگے کیا فرمایا؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرفا، فرمایا یہ شیطان ہے ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتے ہیں بناوٹ کی باتیں۔ بناوٹ اسلام میں بناوٹ کوئی نہیں، اسلام میں شیطانی کاموں میں بناوٹ ہے، اسلام میں بناوٹ تکلفات رکھاؤ یا کچھ ہونا کچھ اور بن کے کچھ دکھانا، یہ نہیں ہے۔ کم حضور کے صحابہ میں تو نہیں تھی۔ اب دیکھیں کتنا بڑا نام ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دل تو یہ کہتا ہے نا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بہت بڑے تخت پہ تشریف فرما ہو، اور وہ تخت جو ہے وہ لوگوں نے اٹھایا ہو، ولیوں نے اٹھایا ہو، تو تب بھی مولا علی کی شان کا حق ادا نہیں ہو۔ اتنی بڑی شان ہے مگر حال کیا ہے؟ حضور مسجد میں تشریف لائے تو مولا علی کس حال میں تھے؟ سوئے ہوئے مسجد میں، مسجد میں سوئے، داڑھی یہ آپ کے جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی ہے، وہ مٹی لگی ہے تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، قم یا ابا تراب، مٹی کے باپ کو اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ اب آج جی حضرت عمر کو ایل جی ڈھونڈ رہا ہے، پیغام دینے کے لیے آیا ہے، کیسو کسرا کا ایل جی آیا ہے، اور جناب وہ پوچھ رہا ہے کدھر ہیں جی حضرت عمر، کدھر ہیں حضرت عمر؟ اور صحابہ نے کہا ادھر ہی ہوں گے کہیں۔ میں نے کہا جی بندے ہیں، اتنے بڑے نام ہے حضرت عمر کا اور یہ کہتے ہیں ادھر کہیں ہوں گے؟ تو پھر پوچھتا ہے، کہا وہ فلاں درخت کے نیچے نا وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے اتنا بڑا عمر، کیسو کسرا نام سنتے ہیں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں وہ درخت کے نیچے سوئے ہوئے گئے تو حضرت عمر پاک کا امامہ شریف ایک طرف پڑا ہوا تھا سر سے اتر کر، اور آپ ایک پتھر پہ سر رکھ کے سوئے ہوئے۔ اتنا بڑا نام، حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب وہ بیٹھے ہوئے سوئے ہوئے، اب اس کے دل میں خیال آیا کہ اتنا یہ عمر ہے، ہمارے کیسو کسرا اس سے ڈر رہے ہیں، میں اس کو قتل نہ کر دوں۔ ابھی جب ایسے گیا تو لکھا ہے مختلف روایت میں، وہ ایسے تلوار اس نے نکالی نا تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ ایسے کروٹ بدلی، آپ کا چہرہ سامنے آیا، چہرے کے روب، چہرے کا دبدبا دیکھا تو کانپنے لگا، تلوار نیچے گری، جب گری تو حضرت عمر اٹھے، میں تجھے کیا تو کیوں کہاں پر ہے؟ کہتا قتل کے ارادے سے تلوار نکال لی تھی، جب آپ کا چہرہ دیکھا تو مجھ پہ تو روب طاری ہو گیا۔ تو کہا آپ، اب دیکھیں اس نے سوال کیا، کہا ہمارے بادشاہ تو جان جاتے ہیں جناب، سیاسی پروٹوکول ساتھ ہوتا ہے نا، وہ آگے پیچھے جناب ان کی سیکورٹی ہوتی ہے، تو آپ اتنا بڑا نام ہے اور آپ کی کوئی سیکورٹی نہیں؟ فرمایا میں اللہ کی مخلوق کی حفاظت کرتا ہوں اپنی بساط کے مطابق، اللہ نے جو مجھے عہدہ دیا ہے میں اپنی بساط کے مطابق اللہ کی مخلوق کی حفاظت کرتا ہوں، اور میری حفاظت میرا رب فرماتا ہے۔ اب یہ دیکھیں عاجزی بیٹھنا کہاں پہ ہے، اٹھنا کہاں پہ، رکھ رکھاؤ نہیں، مگر کفر کے مقابلے میں آئے تو مولا علی کا نام بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اور وہ روحانی ڈائری کے نام، پاکستان کی روحانی ڈائری کے نام سے کتاب چھپی مارکیٹ سے مل جاتی، اس کے اندر جو قیدی پکڑے تھے نا انہوں نے، وہ پاکستان کی 65 اور 71 کی جنگ میں ہندوؤں کے وہ فوجی، وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں، کہتی ہوں ان کے انٹرویو لیے ہوئے کیا کیا، وہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی ہے، ایک یہ نعرہ حیدری لگانا چھوڑ دینا، نعرہ
جب یہ یا نہیں کہتے ہیں ہم کرتے ہیں جیسے ہمارے اوپر ہی چڑھ آئے، اتنا روب ہے جس پاک علی کے نام مقدسہ کا، اتنا بڑا روب ہے کہ آج بھی لگائیں تو جناب باطل کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کی ذات میں رب نے کتنا بڑا روب رکھا ہوگا، مگر پھر وہاں رکھ رکھاؤ نہیں ہے، رکھ رکھاؤ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، خود اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا، اپنا کام اپنے، اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی صحابہ کرام کا تعلق رہا ہے، جو بھی آیا نا تکلفات سے عاری ہو گیا۔ جیسے ہمارے ہاں جناب وہ بیٹھنا کہاں پہ، اب آج ہمارے ہاں کوئی آ جائے نا تو یا کسی کے گھر چلے جائیں تو وہ ہمیں جناب کسی قیمتی صوفے پہ بٹھائے نا، چلو کچھ سونے کی کرسی پہ بٹھا دیں، ہم سارے مروب ہو جاتے ہیں ہم، مگر جن کی تربیت دربار رسالت سے ہوتی ہے ان پہ روب کو نہیں طاری ہوتا۔ حضور کے صحابی ہم ایران کے ساجس وقت جنگ کے لیے آئے تھے، تو ان کو نا ایل جی بنا کر بھیجا گا معاہدہ کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے ایران کے بادشاہ کے ساتھ۔ ایران کے بادشاہ نے کہا یہ عرب لوگ ہیں، وہ پرانے، وہ ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، پتھروں میں رہنے والی قوم ہے، ان کو کیا پتہ کہ رکھ رکھاؤ کیا ہوتا ہے، آئے ہیں چلو ان کو کچھ کھانا چھانا کچھ مال و دولت دیتے ہیں چلے جائیں گے۔ اس نے کہا ان کے نا بلاؤ بندہ۔ جب وہ آئے نا تو انہوں نے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جائیے۔ حضرت جبیر اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے تھے، جس وقت وہ پیغام آیا نا جناب جائیں آپ نے ملاقات کرنی ہے، تو آپ نے کہا ٹھہرو پھر میں تیاری کر رہا ہوں۔ تیاری کیا کی؟ نماز میں تو ستھرا لباس پہننا تھا، ستھرا امامہ شریف پہننا ہوتا ہے، نماز ادا کر رہے۔ جب خیمے سے تیار ہو کے واپس نکلے نا تو وہ باہر انتظار کر رہا تھا، وہ یہ سارے تھے اس وقت آتش پرست، آتش کی پوجا کرنے والے، آگ کی پجاری تھے سارے۔ وہ باہر کھڑا تھا کہ ابھی نکلے گا تیار ہو کر سوٹر بوٹر ہو کر ان کا کوئی ایل جی۔ جب وہ واپس آیا نا، آپ جو جنگ میں لباس پہنتے تھے وہ پہن کے آ گئے، جسم پہ سارے خون کے نشان، سر پہ جو امامہ شریف پہنا اس پہ بھی خون کے داغ لگے ہوئے، ہاتھ میں تلوار لے کر نیزہ پکڑا ہوا وہ بھی جناب اس پہ بھی خون ابھی جمع ہوا ہے۔ آپ نے کہا چلو جی، اس نے کہا جناب جنگ کرنے نہیں جانا، فرمایا ہم کافروں سے اس لباس میں جنگ کرتے ہیں، کافروں سے جنگ ہم نے اسی طرح ہی کرنی ہے۔ جب آپ گئے نا تو آپ، اس نے کہا بادشاہ نے اس کے آنے سے پہلے، اس وقت بھی ایران کے قلین بڑے مشہور تھے، قلین نئے بچھا دو، نئی خوشبو لگا دو، ہر طرف جناب ہر چیز جو ہے نئی تازہ ہو۔ جب آپ اندر گئے نا آپ سمجھ گئے کہ کافر اپنے قلینوں سے ہمیں جو ہے مرعوب کرنا چاہتا ہے۔ تو صحابی رسول نے وہ پکڑے، وہ جو نیزہ پکڑا ہوا ایسے پکڑا، ایسے مارتے مارتے آگے جا۔ اب جب چلے گئے بادشاہ کے سامنے، بادشاہ نے صحابی کا روپ دیکھا تو دیکھ کے اس پہ ہیبت طاری ہوگی، کانپنے لگا، کدھر آئے ہو؟ اس کرسی پہ، آپ کرسی پہ بیٹھے نا، کرسی کو دیکھا تو وہ سونے کی کرسی تھی۔ صحابی رسول نے ماری ٹھوکر رکھ کے کرسی کو وہ گئی۔ اس نے کہا ہم جس کو عزت دیتے ہیں اسے سونے کی کرسی پہ بٹھاتے ہیں، ہم آپ کو عزت دے رہے ہیں۔ تو صحابی کہتے ہیں یہ ہمارے ہاں عزت نہیں ہے، ہمارے ہاں عزت نہیں۔ اگر سونے کی کرسی پہ بیٹھنا عزت ہوتا تو سب سے پہلے ہمارے آقا امام الانبیاء تشریف فرما ہوتے۔ حضور نے تو نہیں تشریف رکھی اس کرسی پر سونے کی، تو ہم کیوں بیٹھے؟ لہٰذا یہ عزت ہمیں قابل قبول ہے، یہ ایسا وار ہے، اور یہی تو روحانیت تھی، یہی تو جذبہ تھا، یہی عشق تھا۔ کبھی تاریخ پڑھے نا تو پہلا قلعہ ایران کا مسلمانوں کو ان کافروں نے بغیر جنگ کیے دے دیا۔ انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کس مخلوق سے پالا پڑ گیا، کہ جن کو اپنے نبی سے اتنا عشق ہے کہ بیٹھنا بھی ویسا ہی چاہتے ہیں جیسا حضور نے بیٹھے۔ یہ کمال ہے، کبھی بھی مرعوب اور نہ ہونا ہے اپنے اندر۔ کبھی بھی ہمارے ہاں دیکھا کسی کی گاڑی دیکھ کے جناب دب گئے، کسی کی گاڑی دیکھ کے ہم دب جاتے ہیں، کسی کا گھر بار دیکھ کے ہم دب جاتے ہیں، کسی کی جناب جو ہے کاروبار دیکھ کے دب جاتے ہیں۔ دبنا کسی طرح ہے، کسی کو عزت اس طرح دو جیسے رب نے فرمایا میری بارگاہ میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور میری بارگاہ میں عزت اس کی ہے جو مجھ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اب دیکھیں کچھ ہمارے یہاں کہتے ہیں نہیں اصل میں وہ پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے سرکار تھے، جی ان کی تو جناب یہ یہاں پہ بڑی سرخی اور لالی ہے، چہرے پہ بڑی رونق ہے، اگر یہ
چہرے کا حسن دیکھ کر ہی نا لوگوں کو عزت بانٹنی ہوتی نا. ابو جہل بڑا سونا تھا، سچی بات ہے. ابو جہل بڑا چٹا گورا رنگ تھا، بڑا بہترین قسم کا چودھری تھا مکہ کا. ابو لہب کو ابو لہب، اس کا نام ابو لہب نہیں ہے، ابو لہب کو ابو لہب کہتے اس واسطے تھے کہ اس کی یہ گالیں ایسے جو ہے وہ جو لگتا جیسے انگارے پڑے ہوئے ایسے چمکتی تھی، اتنا حسن تھا. مگر ان کے حسن کو جوتی کی نوک پہ رکھ کے بلال کو نوازا گیا. ان کو نہیں کہا گیا بھائی سونا بڑا ہے. اب وہاں یہ نہیں، حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو یا تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، فرمایا وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. سونا دل ہونا چاہیے، سونا، اور کسی کی جو پرسنالٹی سے مروب نہیں ہونا، روب طاری نہیں ہونا. روب کسی کا طاری ہو تو اس کے تقوی کی وجہ سے ہو، اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے ہو. کسی سے محبت ہو تو اس کی نیکی کی وجہ سے ہو. پراڈو کی وجہ سے جو نیکی محبت ہے نا وہ 4 دن کی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی محبت نا قیامت والے دن بھی قائم رہنی. وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ، کیسے آئے تھے؟ زمرہ. فرمایا وہ جنت کی طرف جائیں گے ایمان والے. کیسے ہوں گے؟ زمرہ. رب فرماتا ہے وہ تو ایسے جھنڈ بن کے جائیں گے. بزرگ تفسیر میں فرماتے ہیں کیسے جھنڈ بنیں گے وہ؟ فرمایا جھنڈ ایسے بنیں گے جن کی یاریاں اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ دنیا پہ ہوں گی. فرمایا کل قیامت کے دن اللہ وہ یاریاں ٹوٹنے نہیں دے گا، وہ یاریاں سلامت رہیں گی، وہ ایسے سلامتی کے ساتھ جنت کی طرف جائیں گے. اللہ اکبر. اور یہ فرمایا گیا کہ یہ ان کی جو باتیں نا یہ دھوکہ دینے کے لیے سب کچھ ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ. تمہارا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بناوٹ پہ چھوڑ دیا. اللہ چاہتا تو وہ نہ کرتے، یہ جو شوخیاں بناوٹیں کرتے ہیں. فرمایا رب چاہتا، لیکن اللہ نے ان کی رسی دراز کر دی. بھاگو، کہاں تک بھاگو گے؟ مگر جو غلامی میں آ گیا اس کو نوازا بھی بڑا ہے. یہ نا روض الریاحین کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ ہے. حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے. ایک سادہ سا پینڈو بندہ ہے، وہ طواف کر رہا تھا. اس نے کلمہ پڑھ لیا ہوا تھا مگر آقا سے ابھی اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی. کسی صحابی کی دعوت پر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گیا. اب وہ کر رہا طواف، حضور اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. وہ عرابی پینڈو بندہ آگے آگے ہے، آقا کریم پیچھے پیچھے ہیں، اور وہ پڑھتا ہے یا کریم، یہ لفظ بولے حضور اس کے پیچھے یا کریم. اب وہ آگے بڑھے یا کریم، حضور پیچھے پیچھے یا کریم. اب کافی دفعہ جب اس نے کہا تھا کہ میرے پیچھے تو کوئی میری نقلیں اتار رہا ہے، پیچھے مڑ کے نا حضور کے چہرے کو دیکھ کے کہتا ہے آپ کے چہرے پہ اتنا نور نہ ہوتا اور آپ اتنے سونے نہ ہوتے تو میں نے آپ سے جھگڑا بھی کرنا تھا اور اپنے آقا سے آپ کی شکایت بھی کرنی تھی. کون ہے بھائی تمہارا آقا؟ حضور نے پوچھا کس کا کلمہ پڑھتے؟ تو اس نے حضور کی تعریفیں شروع کر دی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ شان ہے. حضور نے فرمایا دیکھا ہے ان کو؟ کہتا نہیں دیکھا کوئی نہیں ہے، میں نے ابھی میں نے ان کا نام سنا ہے اور ان کے حسن کا ذکر سنا. حضور نے فرمایا میں ہی ہوں. میں اب دیکھیں بظاہر لیکن محبت سچی ہے، تکلفات نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے. اسی وقت قدموں میں بیٹھے ہیں، حضور کی قدم بوسی کی، کلمہ شریف پڑھا ہے، حضور سے وفا کا اظہار کیا. جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب فرماتے ہیں ہم نے حساب لینا ہے اس کا. حضور نے فرمایا جبریل آیا اور آ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا حساب لینا. وہ کہتا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں میرا حساب لیں. اگر اللہ نے میرا حساب لیا میں نے اللہ کا حساب لینا. اب بظاہر یہ بات بڑی خطرناک سی ہے مگر یہاں بات محبت کی ہے، یہاں بات عقیدت کی. حضور نے فرمایا بھائی اللہ کا کیا تم حساب لوگے؟ وہ تو حساب لینے والا ہے. عرض کی نہیں یا رسول اللہ میں حساب لوں گا. حضور نے پوچھا کیا حساب لوگے؟ فرمایا اگر اس نے میرے گناہوں کا حساب لیا نا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا. اگر اس نے مجھے گناہوں کے بارے میں پوچھا نا تو میں پوچھوں گا مولا تیری رحمتیں کتنی؟ میرے گناہ تو تیری رحمت سے زیادہ کوئی نہیں ہے نا. میری جو غلطیاں وہ تیری مغفرت کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے.
حضور فرماتے ہیں وہ ایسے اپنی غلطیاں گراتا ہے، کہتا ہے اگر یہ ہوگا تو میں اس کی رحمت کے حساب لوں گا. یہ باتیں چل رہی ہے، اب بظاہر کوئی اور کوئی پرایا کرے، کر سکتا ہے کوئی؟ مگر وہ تھا غلام، نیت سچی تھی، ارادت سچی تھی، عقیدت سچی تھی. جبریل واپس آئے، جبریل امین ہے واپس آئے ہیں حضور کی بارگاہ میں، آ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسے کہیں کہ نہ تو ساڈا حساب لے نہ اسی تیرا لینے، تو ہمارا حساب نہ لے، ہم تیرا حساب نہیں لیتے. اور پھر یا رسول اللہ اسے کہہ دے کہ کل قیامت کے دن ہم اس کو آپ کے ساتھ ہی جنت میں بھیج دیں گے. آپ دیکھیے نا، عقیدہ سچا ہونا چاہیے، اور ایک عقیدہ سچا ہونا چاہیے، دوسری عقیدت سچی ہونی چاہیے. وہ جب نوازتے ہیں تو جھولیاں بھر بھر کے دیتے ہیں، وہاں کمی ہے ہی کوئی نہیں، وہاں فضل ہی فضل ہے، وہاں فضل بھی. آگے فرمایا وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، فرمایا اور اس لیے کہ اس کی طرف ان کے دل جھکیں جنہیں آخرت پر ایمان نہیں. دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ رسی لمبی کر، رسی جاؤ بھائی جس طرح تمہارا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، وَهَدَيْنَاهُ، فرمایا قرآن پاک میں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی تھی. وَهَدَيْنَاهُ، دو راستوں کی ہدایت دے دی، دو راستوں کی. اب ہر بندہ جانتا ہے دو راستوں کی ہدایت، ایک راستہ اچھائی کا ہے، ایک راستہ برائی کا ہے. بھائی ادھر یہ اس راستے پہ چل کے جاؤ گے تو آگے جو ہے وہ سینما آئے گا، اس راستے میں چل کے جاؤ گے تو آگے مسجد آئے گی. قدم دے دیے ہیں، ٹانگیں دے دی ہیں، طاقت دے دی ہے. اب میں سینمے کی طرف چلوں تو یہ نہیں ہوگا کہ گھٹنے رک جائیں گے، وہ اپنی حرکت ہے. مسجد کی طرف جاؤں تو تب بھی چلیں گے. ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے دے دی نا، طاقت بھی دے دی. اب طاقت دی تو چلنا، میں نے کہا سینمے کی طرف جاؤ گے تو مار کھاؤ گے، مسجد کی طرف جاؤ گے تو انعام پاؤ گے. اور بعض بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو دولت مند بنایا ہے، ہر شخص کو کوئی یہ مال کی کمزوری نہیں ہے. بزرگ فرماتے ہیں ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال دے کر، اس کی جیب میں بہت سی رقم ڈال کر اس کو جو ہے وہ خریداری کے لیے بھیجا ہوا ہے، اور بازار میں بھیجا ہوا ہے. وہاں سے مسلح ٹوپیاں بھی ملتی ہیں دکان سے، وہاں سے برائی کا سامان بھی ملتا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کون سی دولت ہے؟ کہتے ہیں سب کو دی ہوئی تو سب کی کوٹھیاں کیوں نہیں ہیں، سب کے بنگلے کیوں نہیں؟ یہ دولت وہ ہے، بزرگ فرماتے ہیں یہ سانسوں کی دولت ہے. کس کی دولت ہے؟ سانس کی دولت ہے. فرمایا اس سانس کی دولت کے بدلے میں اگر کوئی نیکی خریدے گا، بازار ہے، دنیا بازار ہے، دنیا اسے ان سانسوں کے بدلے میں گناہ بھی ملتے ہیں، خرید لے. ان سانسوں کے بدلے میں حضور سے وفا بھی ملتی ہے. اچھائی کا اب دیکھیں نا، سانس چل رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے. اب یہ لمحے گزر رہے ہیں، اس میں ہم چاہیں تو نیکی کر سکتے ہیں، چاہیں تو یہ جو ہمارے سانس ہے نا، ان کے عوض مل رہا ہے، ان کے عوض میں مل رہا ہے، بدلے میں مل رہا ہے. ہم دے سانس رہے ہیں اور بدلے میں نیکیاں لے رہے ہیں یا برائیاں لے رہے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی کھولو اپنا تھیلا، کھولو دکھاؤ بھائی کیا خرید کے لائے ہو. بازار دنیا میں اتارا تھا سانسوں کی ایک کثیر تعداد، سانسوں کی جو ہے شکل میں تجھے مال دیا تھا، اس مال کے بدلے میں کیا خرید کے لائے، نیکیاں یا برائیاں؟ اب تھیلا کھلے گا نا تو کسی کا اس سانسوں کے بدلے میں درود پاک نکلے گا، قرآن پاک کی تلاوت نکلے گی. کسی کا جو ہے اس درود پاک کے بدلے میں جو ہے وہ سانسوں کے بدلے میں نیکیاں ملیں گی، اچھائی ملے گی، جو ہے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا ملے گا. کسی کی پوٹری کھلے گی تو اس میں سے وہ گانے نکلیں گے، وہ جو ہے موسیقی نکلے گی، کچھ جو ہے اس کی منہ کے بولے ہوئے واہیات قسم کے الفاظ نکلیں گے. اب دیکھا جائے گا کون کیا پسند کر کے آیا.
اب اسے ویسے، یہ بزرگوں نے سمجھانے کے لیے یہ ہمیں ایک بڑا آسان طریقہ دیا، کہا وہ جو کچھ ہے نا، جس کے تھیلے سے نکلے درود پاک، جس کے تھیلے سے نکل قرآن پاک کی تلاوت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے پیاروں سے وفا، فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھائی تیرے لیے سیٹلمنٹ کی ہے کہ تو چل جنت میں، کیونکہ تیرے مزاج کے اس طرف ہیں، تیرے مزاج کے لوگ ہم نے اس طرف رکھے ہیں۔ دوسرا وہ جہاں پر لڑائی، قتل و غارت، فراڈ، دھوکہ، بے حیائی، شراب نوشی، زنا، سود، سب جہاں نکلے گا، فرمایا چل بھائی تیرے مزاج کے ہم نے اس طرف رکھے ہوئے، یہ جہنم ہے، ادھر چلا جائے۔ اور آج فرمایا کہ ہاں بھائی اپنا مزاج بناؤ، کس طرف جانا ہے۔ آج ہم جس بندے سے بھی کہیں گے نا، وہ کہے گا جی جنت جانا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک چیز یہ ہے کہ بندہ گناہ بندے سے ہو جاتا ہے، گناہ بندے سے ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے نا، غلطی کا پتلا ہے، لیکن غلطی کر کے اس پہ ڈٹ جانا، اس پہ بس غلطی ہو گیا جی بس پکے ہو جائے اس پہ، نہیں، یہ خرابی ہے۔ اس نے نہیں فرمایا کہ غلطی ہوگی آ جاؤ بھائی توبہ کرو میں معاف کروں گا۔ اتنا بڑا کوئی ہے رحیم کریم مہربان، وہ خود ہی اپنے مجرموں کو کہتا ہے آ جاؤ معافی مانگ لو میں معاف کرتا ہوں۔ اب دیکھو بلایا کیسے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو، سارے توبہ کر، سارے توبو الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ تو کیسے کرو؟ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جسے دیکھ کے دوسرے بھی عبرت حاصل کریں اور آ جائیں پلٹ آئیں۔ اور فرمایا جو توبہ یہ کریں گا، توبہ کا ثمرہ کیا ہے؟ کسی امت کو اتنا بڑا انعام نہیں ملا جی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا پہ ہیں، کسی امت کو اللہ نے اس قدر نہیں نوازا جتنا اس امت پر اس نے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ وہ ایک بابا جی کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، جملہ بڑا سوادی، انہوں نے کہا بڑا مزیدار لذیذ جملہ ہے اگر سمجھے تو۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو توبہ قبول ہو رہی ہے نا، ہماری شکلیں سلامت ہیں، توبہ قبول ہو رہی ہے، توبہ قبول ہوگی، فرمایا چلو بھائی جتنے گناہ پیچھے کیے تھے ہم نے نیکی بنا دی، گناہ نیکی بن گئے۔ اب وہ بابا جی کہتے تھے یار جو ہم کھاتے ہیں نا یہ بھی حضور کا ہی لنگر ہے، یہ بھی حضور کا ہی لنگر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے روحانیت کے میدان میں یہ جو لنگر رکھا ہوا ہے نا، ساری زندگی کوئی بندہ اس کا حق ادا کرے کر۔ اب دیکھو تو صحیح، بابا جی نے ساری زندگی گناہ کیے، ساری زندگی 60-70 سال گناہ کرتے رہے، دل میں خیال آئے نہیں یار میں چنگا، میں نے بہت برا کیا، میں نے اچھا نہیں کیا، دل میں شوق پیدا ہو گیا، میں نے پلٹنا ہے، رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف سے۔ اب آیا تو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر وہ توبہ کر رہے سچے دل سے۔ بندے راضی نہیں ہوتے شاید، اللہ بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ سمجھا ہی نہیں وہ اتنا بڑا مہربان ہے، اتنا بڑا کریم ہے، خود بلاتا ہے آؤ۔ اور ایک حدیث پاک ہے جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، فرمایا کہ ایک دفعہ بلایا تو نہیں ماننا، دوسری دفعہ بلایا نہیں ماننا، تیسری دفعہ جب اس نے کہا تھا یا اللہ معاف کر ہی دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں میرا بندہ معافی مانگ رہا ہے، گواہ ہو جو میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ توبہ استغفار، توبہ استغفار کثرت سے کرتے رہنا، اس سے معافی مانگنا، اور وہ اس امت کی خاص کے ساتھ خاص ہے، شکلیں کوئی نہیں بگڑی۔ گناہ کون سا ہے آج نہیں ہو رہا؟ سارے وہ جو گناہ ان پچھلی امتوں نے کیے یہ ساری یہ امت ہے، مگر نہ شکلیں بگڑیں، نہ کوئی عذاب آیا، نہ جناب دروازے پہ لکھا گیا، ہر جگہ ہی پردہ پوشی، ہر جگہ۔ تو فرمایا تو آ جاؤ نا ابھی توبہ کر لو، کیا کر لو؟ اس سے بڑا انعام اور کون ہوگا؟ اور بندہ چلو جی چپ کے ہی مانگ لے، اور خود ہی فرماتا ہے، لوگوں کے سامنے مانگنے میں لوگوں کو شرم آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ سے مانگ، اللہ تعالیٰ سے۔ اب ایک بندے کو ضرورت ہو نا، مثال کے طور پر بڑا بندہ بھوکا ہوتا ہے،
بھوک لگی ہوئی ہے، تو اب اس کو کوئی چارہ نہیں ہے، کہیں کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ نہیں، تو وہ مجبور ہو کر ہتھیلی کرتا ہے کسی کے آگے دے دو۔ یہ مانگنا بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، مگر وہ جو ہو جاتا ہے عادت کی نہ ہو، وہ کوئی اگر وہ جو جس کو عادت نہیں نہ پڑی واقعی غیرت مند ہے، وہ جب کسی کے سامنے ہاتھ کرے گا نا تو وہ بڑی تڑپ کے ساتھ کرے گا اور شرمندگی کے لہجے میں کرے گا۔ اب دیکھیں مانگنا ہے، حضور سے مانگنے میں تو شرم کوئی نہیں نا، مگر تربیت یہاں کے حضرت ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے تو حضور سے بھی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ میں مسئلہ پوچھنا ہے جی، تو حضور تو جانتے تھے مسئلہ کون سا ہے، حضور نے پوچھ دیا، حضور نے فرمایا ہاں بھائی ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ پہلے مسئلہ حضرت عمر حضرت ابو بکر سے پوچھ چکے، انہوں نے مسئلہ بھی بیان کیا، اب حضور سے پوچھ رہے ہیں، وہ تو جانتے تھے نا، مگر غیرت یہ مانگنا بڑا۔ اب بندہ پھر بھی مجبور ہو کر ایک انسان دوسرے انسان کے آگے ہاتھ یا اس سے قرض ہی مانگ لیتا ہے، کبھی اتنا ہی عجز اپنے اندر لا کر، اتنی ہی انکساری اپنے اندر لا کر چھپا کے مصلی بچھا کر اللہ سے مانگیے۔ کس سے مانگیے؟ اللہ سے مانگیے۔ سب سے مانگتے ہیں ہم، اللہ سے نہیں مانگتے۔ وہ کہتا ہے مانگو، وہ کہتا ہے مانگو، جب اس سے مانگتے ہیں تو وہ دیتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جو بندہ دعا مانگتا ہے نا، اب دیکھو وہ یا اللہ کوٹھی دے دے، بنگلہ دے دے، کار دے دے، یہ دے دے، ساری چیزیں۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے نا اپنے رب سے، اللہ ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ جو ہم ایک بات یہ بھی درمیان میں آگے کر دیں کہ کہتے ہیں جی فلاں دعا قبول ہے نہیں، بزرگ فرماتے ہیں یہ تو غلط بات ہے۔ وہ خود فرماتا ہے اذا دعانی فلیستجیبوا لی، دعا تم مانگو قبول ہے میں کروں گا۔ اب یہ کہنا کہ قبول نہیں ہوئی، فرمایا یہ اس کی شان، اس نے کہا میں قبول کروں گا۔ اب اگر اچھا جی میں نے تو پراڈو مانگی تھی کوئی نہیں ملی، قبول ہوتی تو مل نہ جاتی۔ اب بزرگ فرماتے ہیں وہ مہربان اتنا ہے، شفیق اتنا ہے، وہ اپنے بندوں پر رؤوف الرحیم اتنا ہے، کل قیامت کے دن جب وہ جنت میں بندہ جائے گا نا تو اسے وہاں پر کہے گا جنتیوں سے علاوہ بڑھ کر اسے نعمتیں دیں گا، یہ بھی لے یہ بھی لے، یا اللہ دوسروں کو نہیں مل رہی یہ مجھے یہاں پہ کیوں مل رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ میرے بندے یاد کر دنیا میں نا تو نے ایک دن مجھ سے یہ مانگا تھا، اس وقت اگر میں تجھے دیتا تو تیرے حق میں اچھا نہیں تھا، تیرے حق میں بہتر نہیں تھا، میں نے یہ تیری نعمت اس وقت سے سنبھال دی تھی، آج تو آیا تو میں تجھے عطا کر۔ اب بسا اوقات میں پراڈو مانگوں تو شاید وہ مالک جانتا نا، شاید میں پراڈو پہ بیٹھ کے جناب مولوی صاحب کا مزاج ہی کچھ اور ہو جائے، خراب ہو جائیں جناب، تکبر آ جائے، غرور آ جائے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے جو میرے حق میں بہتر ہے۔ اس نے کہا چھوڑ پراڈو پہ 70 موٹر سائیکل ہی صحیح ہے، ایتھے ہی رہو، تو اس پہ بیٹھے گا تو شاید تیرا مزاج بگڑ جائے، اس پہ بیٹھ۔ اب دیکھیں کبھی بھی صحابہ نے اس بارے میں، یہ آج ہمارے فتنے ہیں، گدھے پہ بیٹھ گئے ہیں صاحب، سواری کی ہے، انبیاء کرام نے اس پہ سواری کی ہے، اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کا مزاج کیا۔ اب حضور جس سواری پہ بیٹھے وہ دراز گوش گدھا مبارک حضور کا گدھا بھی مبارک ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے وہ نا عبداللہ بن ابی بن سلول نے نا وہ توہین کی، اس نے کہا کہ مجھے بو آئی ہے اس سے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھگڑا کیا، ٹھیک ٹھاک کیا، ہاتھا پائی کی اس کے ساتھ، اس سے جھگڑا کیا، اور آپ نے پتہ کیا فرمایا، قسم اٹھا کے فرمایا خدا کی قسم حضور کے دراز گوش کی خوشبو تجھ سے کہیں بڑھ کر ہے، کہیں بڑھ کر۔ یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، اطیب من ریحک، تیری خوشبو سے کہیں بڑھ کر حضور کی سواری کی خوشبو ہے۔ اب یہ کیا ہے، ان کا مزاج بنا ہوا تھا، جہاں چاہو جیسی مرضی سواری پہ بیٹھو، یہ نہیں کہتے کہ اچھی سواری پہ بیٹھنا منع ہے، بیٹھیں، اللہ نے نعمت دی ہے تو بیٹھیں، مگر گاڑی پہ بیٹھیں، گاڑی آپ کے اندر نہ آ جائے۔ بات سمجھ آئی؟ یہی یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ بھائی وہ جو جس طرف ڈبکیاں کھانا چاہتے ہیں کھانے دو، انہیں جانے دو، اے حبیب تیرا کام تھا ان کو بتانا حق،
جاتا ہے تو جاؤ۔ اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ آئے، دنیا۔ اب وہ مثال کیا دیتے ہیں، کشتی پانی میں رہتی ہے، کشتی پانی میں رہتی ہے۔ اب اس کشتی میں جتنے سوار ہوتے ہیں وہ کشتی خود بھی پار لگتی ہے، دوسروں کو بھی پار لگاتی ہے۔ اگر کشتی میں پانی آ جائے، خود بھی ڈوبتی ہے، تو پاس جو اس میں سوار ہوں گے وہ بھی۔ یہ جو اللہ کے فقیر لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ داتا صاحب کے پاس گئے، گولڑا شریف چلے گئے، یا بڑے بڑے آستانوں پہ بزرگ لوگوں کے پاس چلے گئے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کشتی کی مانند ہوتے ہیں۔ یہ دنیا میں رہتے ہیں مگر دنیا ان میں نہیں گئی جاتی۔ وہ نہیں سمجھ آئی کہ آ رہی ہے؟ اب جو ان کے پاس جالے جاتے ہیں نا، وہ خود بھی پار لگیں گے، جو ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی پار لگاتے ہیں۔ اور کچھ جو دنیا دار ہوتے ہیں، دنیا میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا کے لالچ میں ہوتے ہیں، دنیا سمجھ لیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ ہے تو کشتی، مگر اس کشتی میں پانی آ چکا ہے، وہ دنیا ان کے اندر اتر چکی ہے، خود بھی ڈوبیں گے، ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی۔ اب یہ نہیں ہوتا، ہم کسی کا نام نہیں لیتے لیکن اشارہ کر، وہ فلانا چودھری صاحب فلاں، اب وہ کہتے ہیں جی چلو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہماری اچھی السلام علیکم ہے جناب، ہمارے ساتھ اٹھک بیٹھک ہے۔ وہ کہتے ہیں چل میں نے نا یہ سڑک کا ٹھیکہ دیا ہوا ہے فلاں کو، این نے تم ہی لے لی، این نے ایسا بھی ڈالے این نے۔ اب وہ کہتے ہیں جی چودھری صاحب تو بڑے مہربان ہیں، مگر اس کو پتہ نہیں وہ چودھری صاحب اس کی کشتی میں پانی ڈال رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی کشتی میں بظاہر تو جناب وہاں دنیا پہ پراڈو آ جائے گی، مگر آخرت کی کشتی ڈوبے گی۔ اور پھر وہ جن کی کشتی میں پانی نہیں آتا نا، ان کا مزاج وہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آستانے بھی انہی کی بنتے ہیں، ڈیرے بھی انہی کے آباد ہوتے ہیں۔ داتا صاحب کی کشتی میں پانی نہیں آیا تھا، آج تک چل رہی ہے، چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ لاہور سے آج تک کسے دی نہیں جی آئندی بھی چل دی، لاہور میں آج ابھی بھی کسی کی اس طرح سے کشتی جیسی حضور داتا صاحب کی چل رہی۔ کیوں نہیں چل رہی؟ کہ ان کی کشتی بڑی مضبوط تھی، انہوں نے پانی نہیں اندر آنے دیا دنیا کا۔ اور پھر جن کی کشتی میں پانی آیا تھا وہ میانی صاحب قبرستان میں بڑی بڑی ڈوبی ہوئی کشتیاں بھی پڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو حضور کا صدقہ مغفرت عطا کرے۔ حضور یہ چیز یہ فرمایا گیا، فرمایا جھکیں جنہیں آخرت پر ایمان نہیں، لیرضوہ ولیقترفوا ما ہم مقترفون، اور اسے پسند کریں، گناہ کمائیں جو انہیں کمانا ہے، وہی کمائیں نا۔ اب وہی بات جو میں نے پہلے شروع میں عرض کی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو رقم دیا کما لو بھائی ادھر سے۔ شاپنگ کر رہے ہیں اس وقت ہم سارے، کیا کر رہے ہیں؟ شاپنگ کر رہے ہیں سارے۔ اس بازار سے جناب نیکیاں بھی مل رہی ہیں اور برائیاں بھی مل رہی ہیں۔ نیکیاں لینی ہیں تب بھی سانسیں دینی ہیں، برائیاں لینی ہیں تب بھی۔ اب وقت ہے بھائی، جھکنا ہے کس دکان کی طرف؟ مسلح تسبیح کی دکان کی طرف کہ ڈھول ڈمکے کی دکان کی طرف، بے حیائی کی دکان کی طرف، رشوت کی دکان کی طرف؟ ابھی وقت ہے نا، جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، سانسیں ٹوٹ جائیں گی، سمجھ لے کہ جناب آپ کا جیب خرچ ختم۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا نا، جیب خرچ سانسوں کی شکل، وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ گھر کو جانا ہے واپس، جس کے بارے میں ہم انا للہ و انا، یہ ہم نے پڑھتے ہیں مگر سمجھتے کوئی نہیں، پڑھتے ہیں ہم سارے انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے انشاءاللہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھنا جی بھائی کھولو ذرا پوٹری کی خرید کے لے آندا جی، تھالے چ کی ڈکیا جی؟ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ آپ جس نے کہنا یہ یا اللہ یہ میں نے تیرے حبیب پہ درود پڑھا، اتنے سانسوں کے بدلے میں اتنا درود پڑھا۔ اور ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ روزانہ
23,000 دفعہ اللہ کا نام لیتے تھے۔ کتنی دفعہ؟ حکمت بھی کرتے تھے، اور ویسے حضور پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے۔ وہ میں نے عرض کی تھی، میں نے کہا یہ 23,000 دفعہ ہی کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں ہماری طب کہتی ہے کہ روزانہ بندہ 23,000 سانس لیتا ہے، 23,000، اور میں ہر سانس کے بدلے میں کم از کم اللہ تعالیٰ کا نام تو ایک طرح ہونا چاہیے۔ اور پھر اس میں ایک مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ گناہوں کی طرف جھکیں گے نا تو وہاں سے برائی آئے گی نا، اس کی نوستیں آئیں گی، لیکن جب نیکی کی طرف انسان جھکاؤ کرتا ہے نا تو نیکی جب پلٹ کے آتی ہے نا جزا بن کے، کیا بن کے؟ تو وہ دنیا میں بھی ملتی ہے، قبر میں بھی ملے گی، اور آخرت میں بھی ملے گی، اور اس میں کمی بھی نہیں ہوتی، اتنا دیتا ہے۔ اب دیکھیں آپ لفظ بولے ہیں اللہ، ایک دفعہ بول رہا ہے، تفسیر روح البیان میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ تفسیر نعیمی میں بھی ہے۔ مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ ذاتی نام ہے، اللہ، اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کی تعداد فرمائے وہ 3,000 سے بھی زیادہ ہے۔ 3 بندے نے اپنی طاقت کے مطابق کہہ دیا اللہ، اب بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا؟ فرمایا اس نے اپنے ذاتی نام اور اس کی وہ 3,000 سے زیادہ جو نام ہے، فرمایا ان سب ناموں کو لینے کا ثواب ایک اکیلا اللہ کہنے پہ عطا کر دیا۔ اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا ثواب، اس میں کمی وہ بڑا، ہم نیکی اپنی بساط کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق کرتے ہیں، مگر جب وہ جزا دیتا ہے وہ اپنی طاقت اور اپنی عطا کے مطابق دیتا ہے۔ تو اس واسطے جھکاؤ ہمیشہ اس طرف ہونا چاہیے جس طرف ہمارا دنیا، قبر اور آخرت میں فائدہ ہو، کبھی اس طرف جھکاؤ نہ کریں۔ ہم جھک جاتے ہیں، کبھی بھی جھکنا، اس طرف تو جھکنا ہی نہیں جس طرف دنیا کا فائدہ بظاہر نظر آ جی، بظاہر لوگ کہیں گے واہ واہ، بندے نہ بھی کہیں واہ واہ خیر ہے، بندوں کی واہ واہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل واہ واہ وہ ہے کہ جب دنیا سے جائیں تو قبر میں جائیں تو فرشتے کریں واہ واہ، کیا کریں؟ واہ واہ جی، کیا بات ہے جی۔ اور کسی بزرگ کا وہ جملہ ہے تو ہے بڑا خاص، فرمایا وہ دنیا کا کامیاب ترین شخص ہے، دنیا کا کامیاب ترین شخص ہے وہ کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو اور اس کے جنازے کی چارپائی اٹھے۔ آج ہمارے یہاں کہتے ہیں نہیں جناب اوہو ایسی مارکیٹ چینیاں دکانہ سی، کہتے ہیں اس کی اتنی پراپرٹی تھی، اتنے بچے ہیں جی، گوٹھی جہاں پہ ہے ایک گاڑی وہاں، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ کوئی کامیابی والی چیز نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ بندے کی لاش اٹھا کے جناب دفنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، مجمع میں سے کوئی کہہ دے یار یہ بندہ نا حضور کا پکا غلام ہے، بس اتنا، اس نے ساری زندگی حضور کی غلامی کی ہے اور کبھی اس نے غلامی پہ داغ، بس اتنا کسی نے کہہ دیا، فرمایا بندے دنیا کا کامیاب ترین بندہ ہے، سارے فرشتے اس اعلان کے گواہ بن کے جائیں گے۔ یہ بڑی چیز ہے، اللہ نصیب کرے، اللہ تعالیٰ نصیب کرے کہ جب دنیا سے بندہ جائے تو کوٹھی بنگلے کی گواہیاں نہ آ رہی ہوں، گواہیاں یہ آ رہی ہوں کہ یہ حضور کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، نصیب فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔